ابھی آپ کو لیے چلتے ہیں لوئر دیر، جہاں پر چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کو اس وقت دعوت خطاب دی گئی ہے۔ میں آپ سب کا دور دراز علاقوں سے آئے ہوئے لوگوں کا جنہوں نے اتنی بڑی تعداد میں یہاں جمع ہو کر اس جلسے کو کامیاب بنایا ہے، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ جب سے یہ پی ٹی آئی ایم ایف کی عوام دشمن بجٹ پیش ہوا ہے، یہ میرا 5واں جلسہ ہے۔ میں نے سندھ کا نواب شاہ میں جلسہ رکھا، پوٹوہار پنجاب کے گجر خان میں جلسہ رکھا، چارسدہ اور منمند پہ بورڈر پہ جلسہ رکھا، ڈیائے خان میں جلسہ رکھا، اور آج یہاں لوئر دیر میں آپ سب کے درمیان میں ہوں۔ ہر جگہ عوام اتنی بڑی تعداد میں جمع ہونا اس بات کی گواہی ہے کہ کل بھی بھٹو زندہ تھا، آج بھی بھٹو زندہ ہے، کل بھی بھٹو زندہ تھا، آج بھی بھٹو زندہ ہے، کل بھی بی بی زندہ تھی، آج بھی بی بی زندہ ہے، کل بھی بی بی زندہ تھی، آج بھی بی بی زندہ ہے۔ دوستو، کسی کے دل میں زندہ رہنا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ تاریخ گواہ ہے، عوام کے دلوں میں وہی زندہ رہ سکتا ہے جس نے عوام کو اپنا مانا ہو، ان کے دکھ درد دور کیا ہو اور ان کے حقوق کے لیے قربانی دی ہو۔ اور دوسری طرف جنہوں نے عوام کے حقوق چھینے، ان کو دکھ درد دیے اور انہیں اپنی جاگیر سمجھا، آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں۔ وہ تاریخ اور لوگوں کے دلوں میں مر چکے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا آج عامر ضیاء کا کوئی نام لینے والا ہے؟ کیا آج کوئی بغورا غدار جنرل مشرف کا نام لینے والا ہے؟ دونوں کو عوام اور تاریخ نے ایسے ٹھٹکارا کہ ان کا دور صرف سیاہ دور کے طور پہ یاد کیا جاتا ہے۔ دوستوں، آج بھی ہمارا مقابلہ جمہوریت کے لبادے میں چھپی آمریت سے ہے، اس سلیکٹڈ وزیر اعظم سے ہے، جو اس ملک میں ہر وہ جمہوری حق جس کے لیے میرے اور آپ کے بزرگوں نے اس ملک کے اور اس خطے کے غیور عوام نے اور پاکستان کے ہر طبقے نے قربانی دی، وہ اسے چھیننا چاہتے ہیں، ان حقوق کو سلب کرنا چاہتے ہیں اور فیشزم قائم کرنا چاہتا ہے۔ مولا علی کا قول ہے کہ انسان کا اصل چہرہ دیکھنا ہو تو اس کو 2 چیزیں دے دو، طاقت اور دولت، اس کا اصل چہرہ سامنے آ جائے گا۔ آپ خود بتائیں اقتدار میں آنے سے پہلے عمران کا چہرہ کیا تھا اور آج کیا ہے؟ وہ تو انصاف کا بات کرتا تھا،
وہ انصاف کا بات کرتا تھا اور آج اس کی سیاست انتقام کی سیاست ہے. وہ تو عوام کو راتوں رات خوشحال کرنے کی بات کرتا تھا اور آج اس نے عوام کو ٹیکسز، مہنگائی اور بے روزگاری کی سونامی میں دبا دیا ہے. وہ تو تب عدلیہ کی آزادی کی بات کرتا تھا اور آج اسی عدلیہ پر حملہ آور ہے. وہ تب میڈیا کی آزادی کی بات کرتا تھا اور آج اسی میڈیا کا گلا گھونٹ رہا ہے. وہ تب کہتا تھا کہ خودکشی کر دوں گا پر قرض نہیں لوں گا اور آج اس ملک کی معیشت کو IMF کے پاس گروی رکھ دیا ہے. دوستو عمران آج حالات کو اس نہج پہ لے کر آیا ہے کہ اس کے حکومت کے پہلے ہی سال لوگ اس کے جانے کی دعا کر رہے ہیں. اپنے معاشی مستقبل کو بچانے کے لیے سڑکوں پر نکل رہے ہیں. چاہے وہ غریب ہو یا سفید پوش، مزدور ہو یا تاجر، کسان ہو یا تنخواہ دار، سب کا برا حال ہے اور سب پریشان ہیں. یہاں تک کہ اس کو سلیکٹ کرنے والے بھی پریشان ہیں کہ ہم نے کس نالائق کے حوالے ملک کر دیا ہے. پہلے تو ایک سال میں 3 بجٹس لے کر آئے. پھر آپ خود بتائیں کہ اس عوام دشمن بجٹ میں اس عوام اور اس ملک کی معیشت کے ساتھ کیا کیا ہے. بجلی مہنگی، گیس مہنگی، دالیں مہنگی، ڈالر مہنگا، پیٹرول مہنگا، دودھ مہنگا، دوائیں مہنگی، علاج مہنگا، جینا مہنگا، مرنا مہنگا، مگر سکون سستا. دوستوں ان کی عوام دشمن بجٹ میں وفاق کی نالائقی کی وجہ سے صوبے دیوالیہ ہو رہے ہیں. پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا کو اپنا حصہ سے کم پیسہ دیا جا رہا ہے. پختونخوا تو 40 ارب روپیہ کا مل رہا ہے. آپ ذرا سوچیں 40 ارب روپیہ میں سے ہم کیا کچھ کر سکتے تھے. یہاں دیر میں، باجور میں ہم کتنے نئے ہاسپٹلز بنا سکتے تھے. ہم 40 ارب روپیہ کے ساتھ کتنا نئے سکولز بنا سکتے تھے. 40 ارب روپیہ میں سے آپ کو قبائلی علاقوں کو، پختونخوا کے بے روزگار نوجوانوں کو کتنا روزگار دے سکتے تھے. یہ آپ کا پیسہ ہے، یہ آپ کا ٹیکس کا پیسہ ہے. یہ پیسہ آپ پہ خرچ ہونا چاہیے. یہ پیسہ آپ کے خدمت کے لیے خرچ ہونا چاہیے. کسی اسلام آباد کی پتلی کا حق نہیں ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ آپ کا وسائل، آپ کا پیسہ کہاں خرچ ہوگا، کیسے خرچ ہوگا. یہ تو کہتا تھا کہ جب میں وزیر اعظم بنوں گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا. لوگ مجھ ایماندار کو اتنا ٹیکس دیں گے کہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. ہمیں کسی سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہمیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن
آج صورتحال اس کے برعکس ہے. پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنا کم ٹیکس اکٹھا نہیں ہوا جتنا اس حکومت میں ہوا ہے. اور آج اس کمی کو پورا کرنے کے لیے، ان کا نالائکی کو کور کرنے کے لیے عوام پہ بوجھ ڈالا جا رہا ہے. عوام پہ بوجھ ڈالا جا رہا ہے. آپ کے جیب پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. اور یہ 18ویں ترمیم کو ختم کرنا چاہتے ہیں. یہ NFC ایوارڈ کو، آپ کا NFC ایوارڈ کو کم کرنا چاہتے ہیں. صوبے کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں. وسائل کا مالکی چھیننا چاہتے ہیں. وہ 1973 کی آئین جس کے لیے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پھانسی کا پھندا قبول کیا تھا، وہ 1973 کی آئین جس کے لیے شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے 30 سال جدوجہد کی، شہادت قبول کی، وہ آئین جس میں میرے پارٹی کارکن کے خون پسینے شامل ہیں، اس پہ سمجھوتا نہیں ہو سکتا. عمران سن لو، آپ بھلے مجھے، میرے خاندان کو، میرے پورے پارٹی کو جیل بھیجتے، مگر ہم 18ویں ترمیم پر، صوبہ خود مختاری پر، اس اسلامی وفاقی جمہوری نظام پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. شہیدوں کے خون پہ سمجھوتا نہیں ہو سکتا. دوسری طرف جب بھی آپ کی حکومت آئی ہے، جب عوامی حکومت آئی ہے، جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی ہے، تو پھر کیا ہوا ہے؟ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے نہ صرف تیر میں، پورے پختونخوا میں قبائلی علاقوں سے پاکستان سے نوابی نظام ختم کیا، ذرائع اصلاحات کی، اور جو کبھی اپنی زندگی میں زمین کے مالک نہیں بن سکتے تھے ان کو مالک بنایا، لوگوں کو روزگار دیا، قبائلی علاقوں کے پختونخوا کے نوجوانوں کو ملک بھر میں روزگار دیا. اگر یہاں نہیں مل سکا تو پھر مفت پاسپورٹ دلوا کے باہر نوکری کا بندوبست کی. اس ملک کو آئین دیا، ایٹمی طاقت بنایا، لوگوں کو حقوق دیے، برابری دی اور جینے کا شعور دیا. جو بھی ترقیاتی کام آپ کو قبائلی علاقوں میں نظر آئیں گے، ہر تحصیل میں جو ترقیاتی کام آپ کو نظر آئے گا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کارنامہ ہوگا. اگر مہمند میں گلاس فیکٹری ہے تو وہ بھٹو کا بنایا ہوا ہے. اگر پارا میں گھی پلانٹ ہے تو وہ بھٹو کا بنایا ہوا ہے. اگر وزیرستان میں میچز کا فیکٹری ہے تو وہ بھٹو کا بنایا ہوا ہے. اگر وانا میں گریڈ سٹیشن ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا دیا ہوا ہے. اگر باجوڑ میں پہلا ہاسپٹل بنی تو بھٹو نے بنایا. اگر باجوڑ میں پہلا کالج بنا تو بھٹو نے بنایا. اگر پارا چنان میں پہلا ایئرپورٹ بنی تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے بنائی. اگر پارا چنان میں پہلے خواتین کے لیے کالج بنی تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے بنائی تھی. شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے دور تو مشہور تھی کہ بینظیر آئے گی روزگار لائے گی، بینظیر آئے گی روزگار لائے گی.
آج بھی پختونخوا میں قبائلی علاقوں میں ملک بھر میں لیڈی ہیلتھ ورکرز کام کر رہے ہیں، آپ کا صحت کا بھی خیال رکھ رہے ہیں اور اپنا گھر کے مدد بھی کر رہے ہیں۔ اور جب 2008 میں صدر زرداری نے اس ملک کے صدر بنے تو پھر انہوں نے دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف پارلیمان کو متحد کیا، پارلیمان کو اپنی بہادر افواج کے شانہ بشانہ کھڑے کیے، ایف سی آر جیسے ظالمانہ قانون میں پہلی بار ترمیم کر کے پولیٹیکل ایجنٹس کے فیصلوں کے خلاف اپیل کا حق دیا، پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ میں ترمیم کر کے سیاسی پارٹیوں کو پہلی دفعہ قبائلی علاقوں میں کیمپین کا حق دیا گیا۔ 5 سال میں قبائلی علاقوں کا بجٹ کو 500% بڑھا دیا۔ صدر زرداری کے دور میں تنخواہوں میں 150% اضافہ کیا، پینشنز میں 100% اضافہ کیا، سپاہیوں کی تنخواہوں میں، فوج کی تنخواہوں میں 175% اضافہ کیا۔ یہ نہ کسی اور پارٹی کے دور میں ہوا ہے، نہ کسی فوجی آمر کے دور میں ہوا ہے، یہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا ہے۔ 18ویں ترمیم کر کے این ایف سی ایوارڈ کے ذریعے صوبوں کو حقوق دیے، ان کو مالی وسائل دیے جس سے وہ اپنے لوگوں کی خدمت کر سکے۔ اس ملک کی آزادی کے 60 سال بعد پختونخوا کو اور یہاں کے لوگوں کو شناخت دیے، انگریزوں کی دور سے دی ہوئی شناخت NWFP کو ختم کیا، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جیسے انقلابی پروگرام شروع کیا، جس سے نہ صرف پختونخوا میں قبائلی علاقوں میں مگر پورے ملک میں خواتین فائدہ لے رہے ہیں۔ گوادر پورٹ کا معاہدہ چین سے کر کے سی پیک کی بنیاد رکھی، جس کا سب سے زیادہ فائدہ قبائلی علاقوں اور بلوچستان کو ہونا تھا، مگر بعد میں روٹ میں چینج کیا گیا۔ دوستو، یہ سب ہم نے اس لیے کیے کیونکہ یہ ایک خواب کا تسلسل ہے، وہ خواب جو اس ملک اور عوام کے لیے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دیکھا اور جس کے لیے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے قربانی دی۔ آج میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں شہیدوں کے وارث اس عظیم مشن کو جاری رکھوں گا، چاہے میرے راستے میں جتنی بھی بڑی مشکلات کھڑی کر دی جائیں، مجھے چاہیے تو صرف آپ کے ساتھ، آپ میرے ہمت ہو، آپ ہی میرا سرمایہ ہو۔ ہم سب مل کر قائد کا پاکستان بنائیں گے، بھٹو کا پاکستان بنائیں گے، بے نظیر پاکستان بنائیں گے۔ اس ظالم نیا پاکستان سے جان چھڑوانی ہے، ایسا نیا پاکستان سے جان چھڑوانی ہے جس میں بلی گالا کی انکروچمنٹ حلال ہے مگر غریب کی جھونپڑی حرام ہے۔ ان کی منافقت دیکھو، ان کی ایک نہیں 2 نیا پاکستان دیکھو، جس میں
لاڈلے کی آف شور کمپنی حلال ہے اور میاں صاحب کی آف شور کمپنی حرام ہے. پی ٹی آئی کی فورن فنڈنگ حلال ہے. پی ٹی آئی کی فورن فنڈنگ حلال ہے مگر ایم کیو ایم کا فورن فنڈنگ حرام ہے. پشاور کی مہنگا ترین نامکمل میٹرو حلال ہے اور لاہور کی مکمل میٹرو حرام ہے. بے نامی اکاؤنٹس تو حرام ہوتے ہیں، بے نامی اکاؤنٹس تو حرام ہوتے ہیں مگر بے نامی وزیر اعظم حلال ہوتے ہیں. ساتھیوں، اس بے نامی وزیر اعظم نے جو عوام دشمن بجٹ پی ٹی آئی ایم ایف بجٹ دھاندلی کر کے پاس کروایا، مطلب سلیکٹڈ حکومت نے، دھاندلی زدہ حکومت نے دھاندلی کر کے یہ عوام دشمن بجٹ پاس کروایا جو قبائلی علاقوں سے تعلق رکھنے والے 2 ممبران اسمبلی ہیں ان کو بجٹ سیشن میں آنے ہی نہیں دیا، اپنے عوام کی نمائندگی نہیں کرنے دیا، اپنے عوام کے لیے بولنے کا موقع نہیں ملا، ووٹ تک ڈالنے کا موقع نہیں ملا. میں تو چیختا رہا، مطالبہ کرتا رہا کہ اگر یہ 2 ممبران اسمبلی جو کہ پروڈکشن آرڈرز نہیں نکلتے ہیں وہ بجٹ سیشن میں شریک نہیں ہوں گے تو یہ دھاندلی ہوگی اور یہ پہلی بار ہوا ہوگا. مگر ہمارا جو اسپیکر صاحب ہے جو آپ کے صوبہ سے تعلق رکھتا ہے وہ میرا بات نہیں سنا، قبائلی علاقوں کی نوجوان ایم این ایز کو بجٹ میں حصہ نہیں کرنے دیا اور دھاندلی سے یہ بجٹ پاس کروایا. اور انہوں نے تو فائنل ووٹ پہ گنتی تک نہیں کی، وائس ووٹ سے پاس کروایا. کسی کو نہیں پتا، مجھے نہیں پتا، آپ کو نہیں پتا کہ کتنے ووٹ سے عوام دشمن بجٹ کے حق میں تھے اور کتنے ووٹ سے عوام دشمن بجٹ کے خلاف تھے. یہ پاکستان کی تاریخ کے پہلی بار میں ہوا ہوگا کہ وزیر اعظم صاحب نے اپنی ہی بجٹ کی آخری ووٹ پہ ووٹ تک نہیں دیا. اور یہ عوام دشمن بجٹ میں ہے کیا؟ یہ پی ٹی آئی ایم ایف بجٹ میں ہے کیا؟ تبدیلی کے بجٹ میں ہے کیا؟ عوام کے لیے تکلیف ہے اور امیر کے لیے ریلیف ہے. اس عوام دشمن بجٹ میں ان کرپٹ ڈاکو لٹیروں کے لیے جن کے خلاف خان 20 سال شور مچاتا تھا ان کے لیے تو ایمنسٹی اسکیم ہے. اربوں پتی بینکرز، ارب پتی سٹاک بروکرز کے لیے اربوں روپے کا بیل آؤٹ ہے مگر عام پاکستانی کے لیے، غریب پاکستانی کے لیے، سفید پوش پاکستانی کے لیے ٹیکسز کا طوفان ہے، مہنگائی کی سونامی ہے، بے روزگاری ہے. یہ کس قسم کی تبدیلی ہے؟ اور تو اور آپ کو اب نیازی کو حساب دینا پڑے گا. اگر آپ کے اکاؤنٹ میں 5 لاکھ روپیہ بھی ہو، اگر آپ کے اکاؤنٹ میں 5 لاکھ روپیہ بھی ہو، آپ کو نیازی کو حساب دینا پڑے گا، منی ٹریل دکھانا پڑے گا. اب ذرا سوچیں اس بیچارہ بزرگ مزدور کا جس نے محنت کر کے اپنی زندگی کی خون پسینے کی محنت کو چور کے بڑے مشکل سے 5 لاکھ اکٹھا کیا ہے اپنی بیٹی کے لیے، اپنے حج عمرہ کے لیے، اپنے بھراپا کے لیے.
اب اس کو حساب دینا پڑے گا, جواب دینا پڑے گا کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا, کیسا آیا, کب آیا, منی ٹریل کیا ہے. اور اگر جواب نہیں دے سکتا تو جیل میں جانا پڑے گا. یہ ظلم کی انتہا ہے. یہاں تک کہ آپ کو آپ کے قربانی کے بکرا پہ ٹیکس دینا پڑے گا, حساب دینا پڑے گا, منی ٹریل دکھانا پڑے گا. ہمارے معاشی حقوق کا تحفظ تب تک نہیں ہو سکتا جب تک ہمارا جمہوری حقوق اور ہمارا انسانی حقوق محفوظ ہے. یہ کس قسم کی جمہوریت ہے, یہ کس قسم کی آزادی ہے کہ 70 سال بعد 2018 میں بھی ہم صاف و شفاف الیکشنز نہیں کر سکتے ہیں. یہ کس قسم کی جمہوریت ہے؟ آپ نے سب دیکھا کہ 2018 کے الیکشنز میں ملک بھر میں بندوق کی زور پر پولنگ ایجنٹس کو پولنگ سٹیشن سے باہر پھینکا گیا. RTS کے بہانے پر 3-4 دن ریزلٹس کو روکا گیا. پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار اتنا دیر کیا گیا. عمران تو صرف 4 حلقے کے شور مچاتا تھا, کا رونا روتا تھا ان 4 حلقوں کا, اور وہی فارم 45 جن کو خان نے مشہور کروایا تھا ان 4 حلقوں کے لیے. 2018 کے الیکشنز میں فارم 45 ملک بھر سے غائب ہے. پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار پاکستان فوج کو پولنگ سٹیشنز کے اندر کھڑا کر دیا گیا, جس سے ہمارے ادارے کو بلا وجہ متنازع بنایا جاتا ہے. آج بھی قبائلی علاقوں کے الیکشنز میں یہی سب کچھ ہو رہا ہے. اگر جنرل ضیاء الحق کو ضرورت نہیں پڑا فوج کو پولنگ سٹیشنز کے اندر بھیجنا, اگر جنرل مشرف کو ضرورت نہیں پڑا فوج کو پولنگ سٹیشنز کے اندر کھڑے کرنے کا, انہوں نے بھی دھاندلی کیا, مگر اس حد تک انہوں نے اداروں کو متنازع نہیں بنایا, انہوں نے ادارہ کو پولنگ سٹیشنز کے اندر کھڑے نہیں کیے تھے. 2008 اور 2013 میں جب دہشت گردی عروج پہ تھی تب بھی ہم نے فوج کو پولنگ سٹیشنز کے اندر کھڑا نہیں کیا تھا. تو پھر میں پوچھتا ہوں کہ عمران کے لیے یہ سب کچھ کیوں کیا جا رہا ہے؟ ہمارے ادارے کو, آپ کے ادارے کو متنازع کیوں بنائے جا رہے ہیں؟ یہ کس قسم کے صاف و شفاف الیکشنز ہے؟ اب دیکھیے قبائلی علاقوں میں الیکشنز چل رہے ہیں اور الیکشن کے دوران سیکشن 144 لگایا جاتا ہے. کون سا صاف و شفاف الیکشن ہو سکتے ہیں جب سیکشن 144 لگائے ہوا ہے؟ اور وہ بھی جب سیکشن 144 صرف اپوزیشن کے لیے ہوگا. پی ٹی آئی کے سارے امیدوار آزادی سے اپنے کیمپین چلا رہے ہیں, باقی سب کو, ہمارے امیدواروں کو, اپوزیشن کے سارے امیدواروں کو سیکشن 144 کو بہانہ بنا کے ہراساں کیا جا رہا ہے. میں پوچھتا ہوں کہ سیکشن 144 کے مطابق جو الیکشن ڈے پہ پولنگ سٹیشنز کے باہر قطاریں بنتے ہیں, کیا وہ بھی سیکشن 144 کے مطابق غیر قانونی ہوں گے؟ کیا جیسے اب سیکشن 144 صرف اپوزیشن کے لیے ہے, الیکشن ڈے پہ بھی سیکشن 144 صرف اپوزیشن کے لیے ہوگا؟ پولنگ ڈے پہ بھی آپ صرف پی ٹی آئی والوں کو
پی ٹی آئی ووٹرز کو کٹاروں کو اجازت دیں گے؟ الیکشن کمیشن جاگو! آپ کتنے الیکشنز عمران کے لیے رگ ہونے دیں گے؟ آپ اپنا کام کرو، پورا پاکستان دیکھ رہا ہے۔ یہ بائی الیکشن ثابت کر دے گا، یہ بائی الیکشن ثابت کر دے گا کہ ہمارے ہاں کیا الیکشن کمیشن ہے یا سلیکشن کمیشن ہے۔